ایک دن انصاف رب کی بارگاہ میں بھی تیرا ہونا ہے، وہ بڑا خطرناک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ آدمی کہتا نا بس زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہونے والی، بس میں ختم کروں گا، بس سن لے، بڑی دل سے میں بولنے کی کوشش بولا بھی بولا۔ اور ایک بات اور بتاؤں نا، میرے اندر ایک عادت ہے، رٹی رٹائی تقریر نہیں ہوتی، ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کا یہ صدقہ ہے، اللہ نے یہ بدلہ مجھے دیا ہے، میں جیسی قوم کی حالت دیکھتا نا اس کے حوالے سے تقریر کر دیتا۔ یہی بات ہے، اور حکیم وہی ہے نا جو نفس دیکھ کر کے دوا دے دے۔ یہی بات ہے روزہ۔ آج معلوم ہے کیا ہو گیا؟ اگر کسی کا مال لے لیا، اس نے ٹوک دیا نا، اور اس سے ذرا معاملات بگڑے تو پتا کیا کہتا، اور تجھ سے لیا جا تو لے لی۔ کتنے مال ایسے اٹکے پڑے ہیں، تو نے ٹوکا ہی کیوں مجھے؟ میں بھاگ توڑی رہا تھا، 4 آدمیوں میں مولانا مجھے ٹوک دیا اس نے، تجھے اتنا برا لگا 4 آدمیوں میں ٹوک دیا؟ چل آج تو برا لگ رہا، لیکن مفتی اسماعیل صاحب قبلہ سے پوچھ لے، آج 4 آدمیوں کا تجھے برا لگ رہا، کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدمی 4 نہیں ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے اور آخر تک اولین و آخر سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کے سامنے تیرا نامہ اعمال پڑھ کے سنایا جائے گا، رب کا سامنا ہوگا، مصطفیٰ کے سامنے تیرا اعمال پڑھا جائے گا، فلاں غریب کا مال مار کے گیا تھا، وہاں تجھے کتنا برا محسوس ہوگا۔ وہاں سب کے سامنے ہوں گے، یہاں تو 4 لوگوں کے سامنے برا لگتا۔ کہتا مولانا میں تو دے دیتا، میں منع تھوڑی کر رہا تھا، میں نے معاملات بگاڑے کیوں مجھ سے، یہ تو سنبھالے رہتے۔ او بھائی، معاملات بگڑنا اور سنورنا یہ ایک الگ میٹر ہے، امانت قرضہ یہ الگ میٹر ہے، اس بنیاد پہ معاف نہیں ہو سکتا کہ اس سے معاملات بگڑ گئے تھے مولا میرے، میں نے اس لیے نہ دیے اس کے، نہ وہ الگ ہے۔ معاملات تیرے سنبھلے یا بگڑے وہ الگ بات ہے، امانتیں تو کافروں کی بھی میرے نبی نے سنبھال کے رکھی ہیں۔ یار ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، تم تو کلمہ پڑھے ہو، اپنے بھائی کا مار رہے ہو، اور حد تو ہے بھائی تو بھائی، لوگوں کے قبرستان کے قریب جن کے چک اور کھیت تھے نا، قبرستان 20 بیگہ کے 15 رہ گئے، اور اس کا کھیت 18 بیگے کا 20 ہو گیا۔ جی صحیح بات ہے، نہ حق ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میدان محشر میں ایک ایک سکہ دینا ہے، ایک ایک سکہ، اور کہتا نا تجھ میں طاقت ہو دے لے لیے، وہاں کہہ کے دکھانا تجھ میں طاقت ہو، دلانے والا رب ہے، اگر تجھ میں طاقت ہو تو روک لیے، دے نہ لے نہ لیے، بلکہ یہ کہا اگر تجھ میں طاقت ہو ٹھیک ہے میں نہیں لے سکتا، لیکن اگر تجھ میں طاقت ہو تو روک کے دکھانا، کل میدان محشر میں رب کے سامنے ڈوں گا۔ ایک بات سنو آپ، اور تاریخ کے آئینے میں سنا رہا ہوں میں آپ کو، جی جب میرے نبی مکہ میں اور ہجرت کی رات آئی، کون سی رات آئی؟ ساتھ میں علی، کون ہے؟ زور سے بول رہے، سب سے بڑے مولانا اس وقت کے، کون ہے؟ سب سے بڑے مولانا، اور مولانا کی ڈگری میں نے نہیں دی، جامعہ نعیمیہ نے نہیں دی مولا علی کو، میرے نبی نے دی، سبحان اللہ، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، بے شک، حلال اللہ اللہ اللہ، اتنے بڑے مولانا کا ڈگری میرے نبی دے رہے ہیں، سب سے بڑے مولانا نبی کے شاگردوں میں کہا ادھر۔ مکہ کے لوگ مرڈر کرنے کی غرض سے 40 لوگ تلواریں لے کے نبی کے گھر کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، آج موقع ملے گا کسی وقت معاذ اللہ مرڈر کریں گے۔ توجہ کرنا جو میں جملے بول رہا ہوں، وہ بڑے اہم جملے، ان پر ذرا غور کرنا، اگر غور کر لو تو انشاءاللہ گاؤں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 40 لوگ مکہ کے آئے تلواریں لے کے، ہر قبیلے میں سے ایک دو افراد آئے تھے، کہا اگر کوئی ایک مارے گا تو یہ ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے گی، معاملہ اس کا بڑا خطرناک ہو جائے گا، اس لیے سب مل کے مارو، تو پھر کسی ایک کے اوپر نہیں آئے گی، اس لیے سب مل کے آئے گا۔ یہ پہلے میٹنگ پاس ہوئی، نبی نے علی کو بلایا، علی پاس میں تھے، یہ سب تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ مکہ کے کچھ لوگوں کی امانتیں میرے نبی کے پاس میں رکھی تھی۔ سننا ذرا سنیں میری ماں بہنیں بھی سنیں، باتیں نہ کریں، ذرا تم بھی غور سے سن لو میری بہنوں، تم کبھی چپتی نہیں، میت میں بھی چلی جاؤ نا تو تم اپنا الگ ہی رکھتی ہو اپنا محلہ، کبھی تو چپ کے سن لیا کرو۔ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا میں جو بول رہا ہوں، میرے نبی کے پاس
آج جو امانت تھی مکہ والوں کی، اور مکہ کے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کبھی پتھر مارے تھے۔ آج تو کہتا نا تو نے مجھ سے تیکھی نظر میں بات ہی کیسے کری، اب لے کے دکھے لی۔ لیکن مکہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے پتھر مارے تھے، مکہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے گالیاں دی تھی، مکہ کے وہ لوگ تھے جو تلواریں سوٹ کے میرے نبی پر آئے تھے۔ ہائے ہائے، ان سے بڑی دشمنی کیا ہوگی؟ یہ تو جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ مگر میرے مصطفیٰ بولے علی نبی کی سیرت دیکھو، میں تو جا رہا ہوں لیکن فلا فلا کی امانتیں ہیں، علی فلا فلا کی امانتیں فلا فلا کے حوالے کر دینا، اور تم بھی میرے پیچھے پیچھے مدینہ آ جانا۔ میرے نبی بتا رہے ہیں دشمن ہونا الگ ہے، دشمنی ہونا الگ ہے، اور امانت ہونا الگ ہے۔ اگر امانت دشمن کی بھی ہو تو اس میں خیانت نہیں کی جاتی ہے، اس کی امانت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، میرے نبی جو علی سے کہہ رہے ہیں فلا فلا کی دینا، تو دوست تھوڑی تھے، سب دشمن تھے۔ آج کا کیا کہتا ہے؟ ایک سکہ مت دیے، ایک سکہ بھی بھئی میں تو جا رہا ہوں مگر تو ایک سکہ مت دینا۔ یہ سب تلواریں لے کے آئے، جی انہیں تو کورٹ میں دیکھیں گے۔ کیسا بردہ، یہی کہتا کہ نہیں کہتا؟ علی بھائی بھی تو ہے میرے نبی کے رشتے سے، میرے نبی کے چاچا کے بیٹے۔ او علی میرے بھائی، یہ فلا فلا کی امانتیں ہیں، حفاظت کرنا ان کی، اور فلا فلا کو سونپنا۔ آقا وہ تو دشمن ہیں، دشمن ہونا الگ ہے۔ ہائے 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 ہائے، تبھی تو ابو لہب جو نبی کو گالیاں دیتا تھا، جو نبی کو پتھر مارتا تھا، اس ابو لہب کا بیان بتا دوں میں آپ کو؟ جی جی کڑا پہ جاؤ گے؟ بتا دوں تو سن لو ذرا۔ میرے نبی نے ابو لہب کے بیٹے کے لیے کہہ دیا تھا اللہ اس کو تباہ کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ ایک معاملہ الگ ہے، ابو لہب نے اپنے بیٹے سے نبی کی بیٹی کو طلاق دلا دیا تھا، جی، ہمیں وہ معاملہ الگ ہے۔ میرے نبی نے کہا تیرے بیٹے کو اللہ تباہ کر دے گا۔ اتنا سنا ابو لہب نے سیکیورٹی بڑھا دی بیٹے کی۔ کیا کر دی؟ سیکیورٹی بڑھا، سمجھتے ہو نا، حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا۔ بیٹا پریشان، کہیں جانے نہ دے اسے اکیلا۔ اچھا نوجوان لڑکے کو تم زیادہ تالوں میں رکھو، اسے یہ پسند نہیں ہے، وہ جہاں چاہے گھومے پھرے وہ اچھا لگتا۔ کہنے لگا او باپ تو نے تو میرا جینا حرام کر دیا، اب جانے نہیں تھا تو 2 4 5 10 کو ساتھ میں بھیجتا، اب نکلنے نہیں دیتا، پوچھتا، پوری انکوائری کرتا، کہاں جا رہا، کہاں سے آ رہا، اور میرے باپ بات کیا ہے یہ تو بتا۔ ابو لہب نے کہا تو نے نہیں سنا ہے کیا؟ ارے محمد نے کہہ دیا ہے کہ ابو لہب تیرے بیٹے کو اللہ برباد کر دے، تیرے بیٹے کے اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو کہنے لگا وہ باپ اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے، تو پورے مکہ میں اعلان کرتا محمد جھوٹے، اور جھوٹا کوئی بات کہہ دے تو کائے کی ٹینشن؟ اور اگر محمد سچے ہیں تو پھر مخالفت کیوں کرتا، مان کیوں نہیں لیتا؟ جی جی، ارے بولو بولو، اگر جھوٹے ہیں تو ٹینشن کیوں، اور سچے ہیں تو مانتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا بیٹے ادھر آ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اکیلے میں سن لے ذرا۔ کہنے لگا یہ تو اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ، تیرا باپ تو اعلان نبوت سے پہلے کا زمانے کی بات کہہ رہا کہ محمد سے پوری کائنات میں کوئی میں نے مرد نہیں دیکھا، نہ ان جیسا صادق دیکھا، نہ ان جیسا امین دیکھا، نہ ان جیسا سچا دیکھا، نہ ان جیسا رحم دل دیکھا۔ بیٹے اب تو انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، اگر اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بتاؤ نبی کسا ہونا چاہیے، تو میرا دل کہتا کہ محمد کو ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، یہ خوبیاں ہیں نا کسی میں۔ تو کہنے لگا باپ مان کیوں نہیں لیتا جب اتنی بات تیرے دل میں ہے تو کہنے لگا بیٹے بات صرف اتنی ہے کہ نبوت ادھر کی مل گئی، ادھر ملنا چاہیے تھی، معاملہ حسد کا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور حسد دشمنی سے خطرناک چیز ہے، دشمن کبھی تمہارا بھائی بن سکتا ہے مگر حاسد کو تم کبھی اپنا نہیں بنا سکتے۔
یہ بات یاد رکھنا، بڑا گہرا جملہ بتا کر جا رہا ہوں جو کوئی حکیم نہیں بتائے گا، بہت گہرا۔ ایک ہے دشمن، ایک ہے حاسد۔ صحیح بات۔ ابلیس دشمن نہیں تھا، حضرت آدم کا حاسد تھا۔ ابو جہل دشمن نہیں تھا، حاسد تھا۔ ابو لہب حاسد تھا، اس لیے حاسد کبھی اپنا نہیں ہو سکتا۔ عمر دشمن تھا، کلمہ پڑھ کے گلے لگ گیا۔ خالد ابن ولید دشمن تھا، کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام ہو گیا۔ حاسد ہمیشہ جلتا رہتا ہے، دشمن کبھی دوست بھی ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی تمہارا حاسد ہے تو ٹینشن میں مت پڑنا، حاسد جو ہے وہ تمہارا نہیں ہوگا، دشمن تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اور اس کے لیے تو سزا یہی کافی ہے کہ وہ جل رہا ہے۔ کیا بات ہے، تم کیا سزا دو گے اسے؟ وہ تو جل ہی رہا نا، روزانہ جل رہا، صبح جل رہا، شام جل رہا بیچارہ، تو تمہارے اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ کافی سزا ہے حاسد کے لیے کہ وہ جل رہا ہے۔ ہائے، میں نے قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی۔ اللہ کے نزدیک عزت والے وہی ہیں کہ جن کے تقوی اچھے ہیں، جن کے عمل زیادہ اچھے ہیں۔ ناز نہ کرو لوگوں مال پر، دولت پر، دلوں میں نرمیاں پیدا کرو، ان سختیوں کو ختم کرو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے نا، نہیں بس بہت ہو گیا۔ میں کتنے 11 بجے تقریر شاید شروع ہوا، 1 گھنٹہ 15 منٹ تقریر ماشاءاللہ ہو گئی، اور ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم نے 1 گھنٹہ بولنا ہے، لیکن آپ نے 1.25 گھنٹہ سنا، ماشاءاللہ بہت اچھا سنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ ہمارے نازل بھائی جو ہیں، ان کی محبتوں میں میں حاضر آیا، ورنہ پورے نومبر پورے اکتوبر میری کوئی تاریخ خالی نہیں تھی۔ یہ بھی کہاں سے کیسے گنجائش نکال کے میں حاضر آیا۔ ابھی میری ٹرین ہے مراد آباد سے، کل مجھے تقریر آرا بہار میں کرنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سفر کو آسان فرمائے۔ او لوگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے موت کا وقت بھی متعین کر دیا ہے، اور کتنا مالدار رہے گا اللہ نے یہ بھی تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ بس اس وقت سے پہلے نہیں، قسمت سے زیادہ نہیں۔ یہ چیزیں اپنے ذہن میں بسا کے رکھو میرے بھائیو۔ نمازیں وقت پر پڑھو۔ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو کان کھول کے سن لیں، آپ غریب ہیں۔ نبی فرماتے ہیں وہ شخص امیر ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ نبی نے اسے امیر کہا ہے۔ نبی نے فرمایا وہ شخص غریب ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ امیر وہ نہیں جس پہ سکے زیادہ ہیں، امیر وہ ہے جس پہ عمل زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب